قرآن و حدیث اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بزنس اور تجارت بہترین پیشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بشرط یہ کہ اسلامی اصول اور آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ نے محنت میں کبھی شرم نہیں کی۔ آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے شام کے سفر پر نکلے اور ایک بار سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر آپ نے شام کا سفر بھی کیا، اور کبھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے بدلے جنگل میں چرائیں۔ اس لیے محنت میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے لیے کچھ اصول بھی بتائے جن پہ عمل کر کے ہم کاروباری ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ حلال چاہے جتنا مرضی کمائیں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اللہ کے احکام کو مد نظر رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بعثت سے قبل ایک مرتبہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ کیا۔ میرے ذمے کچھ دینار باقی تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جا کر وعدہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدے کی جگہ پر پہنچا تو آپ کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کیے بنا صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے قبل حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی تجارت میں شرکت فرمائی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے، آپ تو میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں تقوی، سچائی اور ایمانداری کو لازمی قرار دیا اور اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ تجارت اور تاجر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن نافرمان لوگوں میں شامل کر کے اٹھائے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈریں، نیکی اختیار کریں اور سچ بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار تاجر آخرت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کے لیے اس کی صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ لہٰذا اس حدیث کے راوی حضرت صخر گامدی اپنے تاجروں کو صبح کے وقت ہی بیچتے تھے، چنانچہ وہ مالدار ہو گئے اور ان کے مال میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کام دوپہر کو شروع ہوتے ہیں اور رات گئے تک چلتے ہیں۔ حضرت قیس بن غرزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس زمانہ میں ہمیں سماسرہ کہا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تجار کی جماعت، بے شک شیطان اور گناہ دونوں خرید و فروخت میں آ جاتے ہیں، پس تم اپنی تجارت کے ساتھ صدقے کو ملا لو، یعنی اپنے نفع میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور نکالیں۔ اس کے ساتھ فرمایا، اللہ تعالیٰ سخی انسان پر رحم فرمائے، جب وہ بیچے، جب وہ خریدے اور جب وہ تقاضا کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں مجبور کی مجبوری خریدی جاتی ہے، بیچنے والے کی چیز میں بلا وجہ نقص نکالے جاتے ہیں کہ کسی طرح اس کی چیز کی قیمت کم لگائی جائے۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ تجارت کے علاوہ بھی ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ پڑوسیوں کے خبرگیر،
سب سے زیادہ حلیم و بردبار اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ لہٰذا یہ تمام اوصاف ہر مسلمان میں ہونے چاہیے، خواہ وہ تاجر ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طرح تجارت اور روزمرہ کے معاملات میں کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا دیتے ہیں۔ تجارت میں دھوکے سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ لیکن آج کل یہ سب کچھ ہمارے ہاں عام ہے، ہماری عدالتوں میں بھی جھوٹے گواہ عام ہی مل جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کو دہراتے رہے۔ اور ایک اور بات ہمارے یہاں عام طور پر تجارت پیشہ لوگوں میں بلا وجہ جھوٹی سچی قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں کبھی قسم نہیں کھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال تجارت کو لے کر شام گئے تو ان کے غلام میسرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب وہاں قسم کھلانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھانے سے انکار فرما دیا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور کسی کو مشقت میں ڈالے تو اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ تجارت اور عام طور پہ بھی فحش گوئی اور ہر بری بات سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب چیزوں سے زیادہ بچتے تھے اور پرہیز کرتے تھے۔ ملاوٹ کے بارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ہم ان سے باز آئیں اور اپنے روزمرہ کے معاملات اور کاروبار میں امانت سے پیش آئیں۔ کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سچائی اختیار کیجیے۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسمیں کھا کر جو لوگ اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں، وقتی طور پر اگرچہ نفع معلوم ہوتا ہے، مگر در حقیقت ایسی کمائی اور ایسی تجارت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے اگر سچائی سے کام لیں اور معاملے کو واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔